السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم دوبارہ، اور ناظرین دعا گو ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ویلاگ چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو کا خطاب سننے کے بعد جی کیا، دل کیا کہ تھوڑی سی بڑاس نکال لیں۔ تو یہ آج بڑاس نکالنے کے لیے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں۔ کوئی جعلی دوست ابھی بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں پیپل پارٹی سے، تو ان سے معذرت کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، حقائق ہی بتاؤں گا۔ ان کے دور میں 12 گھنٹے بتی بند رہتی تھی، فصلوں کو پانی تک پورا نہیں میسر تھا، جو آج کسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ان کے دور میں کسان اتحاد نے ایک ایجیٹیشن کی تھی، پہلا دھرنا تھا اکاڑا بائی پاس پہ۔ تو انہوں نے کہا جی دھرنا ختم کریں اور آئیں اسلام آباد، ہم آپ کے مطالبات مانتے بھی ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جب اسلام آباد گیا، تقریباً ہمارا 60 رکنی وفد تھا، تمام اضلاع کے صدور تھے، اور اسلام آباد پہنچے، اور وہاں پہنچے تو جناب میری انہوں نے ایک 2 دن کی مسلسل میٹنگ کے بعد انہوں نے ہمیں ایک لولی پاپ دیا تھا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، عوامی حکومت تھی، اور میاں منظور احمد وٹو صاحب اس وقت جو کشمیر کمیٹی کے منسٹر تھے، ان کی کاوشوں سے انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ اپنا دھرنا ختم کر کے اسلام آباد آ جائیں، حکومت آپ کے سارے مطالبات مانتی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ایک لولی پاپ دیا۔ اس وقت بجلی کا یونٹ 18 سے 22 روپے تک پہنچ چکا تھا، اور نیپرا کی جو نیکسٹ پرپوزل تھی 16 روپے لگ بھگ یونٹ تھا بجلی کا، زرعی ٹیوب ویل کا، اور جو نیپرا کی پرپوزل تھی وہ اس کو میں نے باقاعدہ ڈاؤن لوڈ کیا، جس پر سائن نہیں ہو سکے تھے، ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ یہ جو زرعی ٹیوب ویل کا بل ہے یہ 22 روپے تک کیا جائے۔ یہ نیپرا کی پرپوزل اس وقت تیار ہو چکی تھی، اور انہوں نے پھر ہمیں ایک لولی پاپ دیا، ایک لیٹر بنا کے دیا 8.5 روپے فی یونٹ کا۔ تو وہ بس جس دفتر میں بھی لے کے جاتے تھے کہ جی یہ نوٹیفیکیشن ہم نے کروا لی ہے، ہم بل جو ہے نا اس ریٹ پر دیں گے، یہ بنا کر دو، حکومت نے ہمیں دیا ہے نوٹیفیکیشن۔ تو وہ دیکھ کے اس نوٹیفیکیشن کو ہنستے تھے، کہتے تھے کہ جب اس پر عمل درآمد ہوگا تب دیکھ لیں گے، ورنہ ایسے ہی چلے گا سلسلہ جیسے پہلے چل رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے کسانوں کی بہتری کے لیے جو بنائی تھی نا، کسان اس وقت خوشحال تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسانوں کی خوشحالی کا قصہ۔ اور ابھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جالوں کو کہا جا رہا ہے کہ مرحوم شہید محترمہ بے نظیر صاحبہ، جو کہ ایک انتہائی پایہ کی لیڈر تھی، اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے، ابھی یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پتہ نہیں کب تک کہ یہ ان کی روح کو کیش کریں گے۔ تکلیف تو ان کو بھی ہوگی نہیں، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی روح کو بھی تکلیف ہوگی، جنہوں نے واقعی ایک نعرہ دیا تھا عوام کو، بھلے وہ پورا نہ ہوا وہ، لیکن ایک نعرہ دیا تھا۔ جالوں کو اتنا انہوں نے بولنے کا حق دیا تھا کہ جالے ہی ہر جگہ تھے، لیکن اب وہ وقت شاید نہیں آئے گا۔ ابھی یہ جو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ان کے جلسے پہ نہ کسی نے تشدد کیا، نہ کسی نے توڑ پھوڑ کی، نہ کسی نے کرونا SOP کو دیکھ کے ان کو روکا، کرنے دیا گیا،
اور یہ ایک سینیٹر سیف اللہ ابڑو ہیں جو لاڑکانہ میں جلسہ کرنے جا رہے تھے، تو ان کے جلسے پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی، ان پر بذات خود تشدد ہوا، ان کے کاروان پر تشدد ہوا. تو یہ جمہوریت ہے. یعنی آپ کھاؤ تو میٹھا، کوئی دوسرا کھائے تو کوڑا. تو یہ میں پتہ نہیں اس ملک کے سیاستدانوں کو ہو کیا گیا ہے، اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہو کیا گیا ان کو. کم از کم پارٹی لیڈرز کو تو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 30 سال جمہوری دور گزارا ہے، بانٹ کے گزارا ہے، ایک بار تیری ایک بار میری. اور یہ باریاں جو تھیں وہ چلتی رہیں. اگر ایک تیسری سیاسی پارٹی آئی گئی ہے حکومت میں تو اسے 5 سال کر تو لینے دو. دیکھو صحیح، ٹھیک ہے، عوام میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آپ کی بات جو ماننے والی وہ مانیں گے بھی، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس حکومت نے یکساں تعلیمی نصاب بنا کر یہ بڑوں کو اور زیادہ بڑا تو نہیں کیا. اس حکومت نے جو کرونا کے شدید ترین حالات کو فیس کیا، وہ آپ کے دور میں تو کرونا نہیں تھا. تھوڑا سا کمپیئر تو کر لیں، پھر بولتے جائیں کوئی بات نہیں. لیکن عوام کو ابھی بیوقوف نہیں آپ بنا سکتے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، خواہ وہ نون لیگ ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے. ابھی عوام کو کچھ نہ کچھ ڈلیور کرو گے تو عوام انشاءاللہ آپ کے پیچھے جائے گی. اگر عوام کو آپ کو ڈلیور نہیں کرو گے تو خالی کھوکھلے نعروں سے یہ جیلے نہیں بنیں گے. جی اب عوام کو شعور آ چکا ہے. یہ سب اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں سیاستدان. لیڈر کوئی بھی نہیں بن رہا ان پارٹیوں میں سے. ابھی دیکھیں کتنے مسائل ہیں موجودہ گورنمنٹ کو، اور پچھلی گورنمنٹوں نے ان کو یہ مسائل نہیں تھے. کسی گورنمنٹ میں افغانستان کی جنگ نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ہے تو انہوں نے یہ اینٹی طالبان جو ہے نا ان کو سپورٹ کر کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ حالات ہوتے ہیں. اگر یہ زندگی 22 سال کی یا 24 سال کی ایک سٹرگل کے بعد حکومت میں آئی گیا ہے تو پی ٹی آئی کو دیکھ لو، 5 سال ہے نا حکومت تک. اس امراض عوام تک آئیں گے تو عوام ان کو دوبارہ ایڈمٹ کرے گی. تو آپ کو کیوں ساری پارٹیوں کو یہ ٹیڑھ پیڑ اٹھ کے رہی ہے؟ درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کا ہو رہا ہے. ذرا 5 سال آپ بھی اقتدار سے ہٹ کے بیٹھ کے دیکھیں عام آدمی پر کیسے گزرتی ہے. جب آپ اقتدار میں جائیں گے تب آپ کو عام آدمی بھول جائے گا، غریب آدمی بھول جائے گا. تب آپ بھی اقتدار کے مزے لیں گے. کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کی خاطر آپ نے اپنی پارٹیوں کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نے بھوک کا نعرہ لگا دیا، کسی نے مہنگائی کا نعرہ لگا دیا. پاکستان جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پاکستان کہاں جا رہا ہے جی؟ بلاول صاحب ہمیں بھی بتا دیں پاکستان کہاں جا رہا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ابھی وقت کا انتظار کرو، باری کا انتظار کرو. دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہونا کیا ہے اس ملک میں، ہو کیا رہا ہے دیکھو. ان کو 5 سال کرنے دو، عوام خود میرٹ بنا لے گی کون کتنی پارٹی کتنا اہلیت کی عمل تھی. جی تو 5 سال ان کو باری دو، بڑے برداشت کر کے باری دو. یہ ملک کہیں نہیں جائے گا. نہ ملک آپ نے سنبھالا ہوا ہے، کندھوں پہ رکھا ہوا ہے. نہ ملک عمران خان کی پی ٹی آئی نے رکھا ہوا ہے، اور نہ ہی نون لیگ نے رکھا ہوا ہے، نہ یہ پی ڈی ایم کی باقی دوسری پارٹیاں. ملک اللہ کے فضل و کرم سے ملک آج بھی ان غریبوں کی دعاؤں کے صدقے چل رہا ہے جن کے آباء و اجداد ملک پاکستان کی تقسیم کے وقت اپنی جانوں کا، اپنی عزتوں کا، اپنے بچوں کا نذرانہ دے کے اس ملک میں آ کے بیٹھے ہیں نا. یہ ملک ان کی دعاؤں سے قائم ہے اور قائم رہے گا. نہ کسی کوئی پارٹی نے اس ملک کو کندھے پہ اٹھایا. جب تک پاک فوج زندہ ہے ملک زندہ باد ہے. ٹھیک ہے، اور پاک فوج زندہ باد ہے. آپ کسی پارٹی نے اس ملک کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہم نے اٹھا رکھا ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ 5 سال آپ بیٹھیں، خوب مزے لیں. آپ کی تو حکومت ہے سندھ میں، وہاں سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے ملتا رہے گا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ
آپ پنجاب میں آ کے جلسے کر کے کسانوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارا پنجاب پانی چوری کر گیا، آپ کو پانی نہیں مل رہا. کسانوں کی بات کرنے والے ہو تو ساروں کی ایک ہی بات کرو. کسان تمہارے دور میں تھے، یہی کسان تھے جن کو 12 گھنٹے بتی نہیں ملتی. ابھی آپ کسانوں کی بات کرتے ہو، کیا بات ہے. مطلب ہر ایک کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہے ہر پارٹی، مگر عوام کو شعور آ چکا ہے. عوام میں لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے. یہ ویسے ویسے ہی ان کو بھی انہوں نے بھی پلے پی گیا ہے کہ تسی سارے شادیاں ایک جگہ تے ہوندے جی. اب عوام آپس میں لڑیں گے نہیں ووٹ کے پیچھے، اب عوام آپس میں لڑیں گے نہیں، ملک کے امن کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ کے نعروں کے پیچھے. عوام میں شعور آ گیا. تو آپ ذرا انتظار کریں کیا کرتے ہیں آپ، اور اس کو بھی دیکھ لیں 5 سال یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے. ہاں عوام کو خود پتہ چل جائے گا آٹے دال اور دال کے بھاؤ کا کہ کیا کیسے کہاں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نیکسٹ الیکشن کی تیاری کریں اور ایک ویژن لے کے آئیں. وہ جی اے بھٹو کا ویژن میں کہتا ہوں کہ عوامی حکومت ہے. عوامی حکومت اور جو ملک کے خالق ہیں ان کا نام تک نہیں لیا گیا. پارٹی آپ کی بے شک ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کیا پارٹی، وہ کم از کم ان کو کوئی نہ کوئی خراج تحسین کے چند الفاظ پیش کر دیا کرو. ہاں جی، پاکستان کو جوڑنے کا کردار جو ادا کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کا کردار ادا کر رہے ہیں. جب ان کی باری تھی نا جی اے بھٹو کی، تو وہ یہ انہوں نے بھی کہا تھا مجیب الرحمان کو کہ ادھر تم ادھر ہم. جی، تو یہ تھوڑا سا احساس کریں اور خیال کر کے دیکھیں اپنی تاریخ کو بھی، جو پیچھے آپ نے لکھی ہوئی ہے، آپ کے آبا و اجداد نے لکھی ہوئی ہے. اور جن لوگوں جو بھٹو کے سیاسی وارثان تھے، آپ نے ان کو ویسے ہی غائب کر دیا پردہ سکرین سے، اور اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا کے چلا رہے ہیں آپ پارٹی کو. کبھی ننیال کی طرف سے کوئی نام نہیں آتا ہے تو دودیال کی طرف سے آتا ہے تو اپنے والد کی جو آتی ہے نا، وہ چل رہی ہے نسل، پشت چل رہی ہے، وہاں سے نام آتے ہیں. تو کائنڈلی آپ پلیز 5 سال انتظار کریں، نیکسٹ جو دیکھیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں. تو باقی عوام، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. وما علینا الا البلاغ.